بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس حدیث میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں نماز سیریز۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سنیں گے تمام قسم کے غسل کے مسائل اور ان کے احکامات اور طریقہ۔ سب سے پہلے آج کے درس میں آپ کے سامنے غسل جنابت کے سلسلے میں کچھ باتیں آئیں گی اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ بتایا جائے۔ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اس حدیث کے پڑھنے اور سننے کے بعد انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں گے کہ غسل جنابت کیسے کرتے ہیں۔ غسل جنابت وہ غسل ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کر لیں تو یہ جنبی ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی جنابت کی حالت میں انہیں کیسے غسل کرنا ہے وہ ہم اس حدیث کے ذریعہ جانتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پر پانی ڈالتے ہوئے آپ نے اپنے شرمگاہ کو دھویا، پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ دھویا تھا زمین پر رگڑ کر پھر اسے دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار آپ نے سر پر پانی ڈالا، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھوئے۔ اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہے کہ آپ نے جس ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو دھویا تھا اس کو آپ نے زمین پر رگڑ کر دھویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً ایسی چیزیں جہاں پر تھوڑی بہت ناپاکی لگ جاتی، گندگی لگ جاتی، آپ اس کو مٹی سے دھلا کرتے تھے، زمین پر رگڑتے تھے۔ آج کے زمانے کی طرح سے اس زمانے میں صابن وغیرہ کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، اور صابن تقریباً لوگ جانتے بھی نہیں تھے، لوگ مٹیوں میں کپڑے دھوتے تھے۔ میں خود اپنے بچپن میں مجھے اچھا یاد ہے، ہمارے ہاں قریب میں ایک ندی بہتی ہے، اس ندی کے کنارے جو ہے ساحل کے اوپر جو کھیتوں کے کنارے کنارے کہیں کہیں وائٹ ریتیاں ملتی تھی، ان ریتیوں کے اندر جو وائٹ پاؤڈر ہوتا تھا جس کو ہم ریح وہاں کی زبان میں بولتے ہیں، اس ریح کو ہم اپنے کپڑے پر لگا کر کے رگڑتے، کپڑے کے اندر چمک پیدا ہوتی تھی، سارا جو ہے گند میل جو ہے کپڑے کے اندر سے دور ہو جاتا تھا۔ ہم اپنا بچپنا تقریباً 10-11 سال کی عمر تک، جب تک ہم اپنا گاؤں چھوڑ کر باہر چلے نہیں گئے پڑھنے کے لیے، ہم لوگوں کو صابن بہت کم میسر ہوتا تھا۔ اسی ریح سے، اسی زمین کے نکلے ہوئے مٹی سے ہم اپنے کپڑے صاف کرتے تھے، اپنے آپ کو بدن کے اوپر لگا کر کے صاف کر لیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے کے ہیں، تو آپ کے زمانے میں بھی لوگ مٹی سے ہی استعمال اپنے صفائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور ابھی بھی آپ اپنے دادی اور نانی کو، پردادی سے پوچھ لیں کہ بالوں کو کیسے صاف کیا جاتا تھا، تو ان کے زمانے میں بالوں کی صفائی تقریباً مٹی سے ہوا کرتی تھی۔ آج بھی جو لوگ پرانے زمانے کے خیالات رکھنے والے ہیں وہ بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں، ملتانی مٹی خرید کر لے کے آتے ہیں اور اپنے گھروں میں باقاعدہ طور پر رکھتے ہیں، اور حید و نفاس والی عورتوں کو باقاعدہ اسی مٹی سے باقاعدہ طور پر نہلایا جاتا ہے۔ تو آج تو مٹی بھی لیٹسٹ ہو گیا، پہلے زمانے میں جو بھی کوئی مٹی مل جاتا وہ لوگ اسی مٹی سے اپنے بدن پر رگڑ کر کے جو ہے اپنی پاکی اور صفائی کر لیتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ایک حدیث ہم نے سنی کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اولھا یا آخرھا بالتراب، اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے
آخر مرتبہ یا اول مرتبہ اس کو مٹی سے پاک کیا جائے، کیونکہ مٹی کے اندر اتنی کاسٹنگ پاور ہوتی ہے کہ اس کے اندر کے جو جرثومے ہوتے ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو مٹی گندگی کو پاک کرنے کے لیے بہت بہترین آلہ کار ہے۔ اگر آپ کے بال نہیں بڑھتے ہیں تو آپ ملتانی مٹی روزانہ ہر ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ لگا کر کے نہائیے۔ آپ کے بالوں کی پاور، آپ صابن مت لگائیے، شیمپو میں لگائیے، یہ سب پوری چیزیں جو ہے آپ کو جو ہے کیمیکل جو ہے مکس ملیں گی، لیکن جو یہ مٹی ہے بہت جو ہے بہترین ہے آپ کی بدن کے لیے، کیونکہ آپ کی بدن جو ہے مٹی سے بنائی گئی ہے اور مٹی کو زیادہ پاک کرتا ہے۔ اس کے بعد میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضو کرتے وقت سر کے مسح کا ذکر نہیں آیا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پہلے پڑھی ہے وہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 265۔ اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے سر کا مسح کا ذکر نہیں کیا ہے، پورے بدن کے کیسے کیسے دھوئے جائیں ساری چیزوں کا ذکر کیا، لیکن سر کے مسح کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ ساری چیزیں دھونے کے بعد سر پر پانی ڈالتے ہیں، تو سر پر جب ڈائریکٹ پانی ڈالتے ہیں تو مسح کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا، بلکہ اس پر آپ نے ڈائریکٹ پانی ڈالا ہے۔ تو پانی اگر آپ ڈالیں گے تو سر کو مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضو میں سر کا مسح ترک ہے۔ اور سنن نسائی کتاب الغسل باب ترک مسح الراس فی الوضوء من الجنابہ حدیث نمبر 422 میں اس کو جو ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو ہے صحیح سنن نسائی کے اندر لائے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سر کا مسح جنابت کے غسل میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ اس کو پانی سے دھو لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اور روایت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ جنبی جب غسل کرے تو کیا سر کا مسح بھی کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسح کس لیے کرے جبکہ وہ اپنے سر پر ڈائریکٹ پانی ڈال رہا ہے؟ تو پانی جب ڈال رہا ہے تو سر کو مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سر کا مسح صرف پانی سے پوچھا جاتا ہے، پانی ڈالا نہیں جاتا ہے مسح میں، اور غسل جنابت میں سر پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک برتن سے نہاتے اور دونوں کہ میں اور اللہ کے رسول ایک برتن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر کے پانی لیتے، اللہ کے نبی ادھر بیٹھ جاتے، اما عائشہ ادھر بیٹھ جاتی اور میں اپنے چلو بھر کے پانی اپنے اوپر ڈالتی، اللہ کے نبی اپنے اوپر ڈالتے تھے۔ اس طرح سے جو ہے آپ جو ہے غسل کرتے تھے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر آپ غسل کر رہے ہیں اور غسل کی جگہ کہیں ایسی جگہ ہے جہاں آپ تنہائی میں کر رہے ہیں، جہاں کوئی نہیں ہے، تو آپ تنہا کھلے میدان میں بھی غسل کر سکتے ہیں، جیسے کہ ندی اور جو ہے کینال اور تالاب وغیرہ میں غسل کرنا، جہاں کوئی نہیں ہے تو آپ اکیلے تنہا غسل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں چند لوگ ہیں تو بطور خاص خواتین وہ پردے میں غسل کریں گی، اور اگر مرد ہیں اور وہاں پر خواتین بھی ہیں تو مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں سے حجاب میں غسل کرے۔ آبادی میں غسل کرتے وقت پردے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور تنبیہ، ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے، نماز کے لیے غسل جنابت کا وضو نماز کے لیے کافی ہوگا، نماز کے لیے غسل جنابت کا وضو کافی ہوگا۔ بعض لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم جو جنابت کی حالت میں جب غسل کرتے ہیں تو جو وضو کر لیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد پھر ہم غسل کرتے ہیں، پھر سے دوبارہ ہمارے اوپر غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے جو وضو کر لیا ہے اس وضو کے کرنے کے بعد ہم کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اسی وضو سے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 اہم مسئلے ہیں غسل سے متعلق۔ غسل جنابت کے بعد اب ان احوال کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں غسل کرنا واجب یا مسنون یا مستحب ہے، جیسے جمعہ کے دن کا غسل۔ جمعہ کے دن کا غسل یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، لیکن اس شخص پر واجب ہے جو شخص 1 ہفتہ 15 دن ہو گیا ہو نہ نہایا ہو، تو ایسے شخص پر غسل جمعہ واجب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ پا جائے تو اس کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے وہ غسل کیا کرے۔ غسل یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 877
اور صحیح مسلم کے اندر 844 میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے۔ ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کرے، یعنی جمعہ کے، اس میں سر اور اپنا بدن دھوئے۔ اصل میں اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان کیا؟ اس زمانے میں لوگ 15 دن 20 دن ہو جاتا تھا غسل نہیں کرتے تھے، نہاتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس کی دو بڑی وجہ تھی۔ ایک تو آلسی لوگ تھے، دوسرے پانی کی اتنی قلت تھی اس زمانے میں جس کا کوئی انتہا نہیں، تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ غسل نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا آلس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے آتے، مسجد سے میں مصلیوں کے بدن سے بدبو پھوٹتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ جیسے ہی جمعہ کا دن آ جائے فلیغتسل، تو آپ کو غسل کر لینا چاہیے، تو دھیرے دھیرے سارے صحابہ اس حدیث پر عمل کرنے لگے کہ کم از کم اگر ہم 2 دن پر 3 دن پر نہیں نہا سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور نہا لیں۔ تو یہ نہانا آپ کے لیے واجب ہے، لیکن جو شخص روزانہ نہاتا ہے، ہر 2 دن پر نہاتا ہے، اس کے لیے جمعہ کے دن نہانا مستحب ہے۔ اور اگر جمعہ کے دن نہیں بھی نہاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی بدن سے بدبو نہیں آتے۔ پنکھا، ہوا، اے سی، کولر اس زمانے میں نہیں تھے، قدرتی ہواؤں پر لوگوں کا گزارا ہوتا تھا اور اپنے ہاتھ کے پنکھوں سے گزارا کرتے تھے، تو بدن میں جو پسینہ نکلتے تھے اس سے بدبو آتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جو ہے ہر بار جو جمعہ کے لیے آتا ہو اس کو نہانے کے لیے واجب قرار دیا۔ لیکن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کی احادیث زیادہ صحیح اور قوی ہے۔ ابن حزم علامہ شوقانی نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا ہے، لیکن سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی روزانہ غسل کرتا ہے تو غسل روزانہ کرنے والوں کے لیے جمعہ کے دن خاص طور پر غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ہفتوں پانی نہیں نہاتے، جن کے بدن سے بدبو آتی، میل کچل کی بو باز آتی، اور چونکہ جمعہ کے دن سارے مصلی اکٹھا ہوتے، پورا گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوتے، اور جہاں پر مجمع ہوتا ہے وہاں پر انسانی بدن سے اور بھی زیادہ بدبو پھوٹنے لگتی ہے جب جو ہے سارے اجتماعات اکٹھا ہو جاتے ہیں، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ مجمع میں چلے جائیے، انفرادی طور پر چلے جائیے، جہاں پر انسانوں کا مجمع ہوگا وہاں سے انسانی بدن کی اسمیل آپ کو برابر آئے گی، لیکن آپ تنہائی میں رہیں گے آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے اس بات کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد میں ایک اور مسئلہ، میت کو غسل دینے والا کیا غسل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کے بارے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی پانی نہا لے۔ یہ روایت جو ہے حسن صحیح سنن ابو داؤد کی ہے، کتاب الجنائز میں امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، حدیث نمبر 3162۔ اور اسی طرح سے جامع ترمذی کے اندر بھی روایت آئی ہے، حدیث نمبر 993۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث آئی ہے، کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1463 میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن، جبکہ امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 751 میں، اور امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 میں صحیح کہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو غسل دینے والے کو چاہیے کہ وہ غسل دے۔ کیوں؟ اس کے وجوہات ہیں۔ جب میت کو غسل دینے والا غسل دیتا ہے تو اس کے اوپر سے میت کے نہلاتے وقت چھینٹے اچھلتے ہیں، چھینٹے اچھلنے کی صورت میں اسے غسل دینا اپنے لیے ضروری ہوتا ہے، جو میت کو غسل دیتا ہو۔ کیوں؟ اس میں اس کے پیٹ کو صاف کرتے ہیں، گیس باہر ہوتا ہے، کبھی کبھی پانی پیشاب پیخانے بھی نکلتے ہیں، اس کی پوری صفائی اور جو ہے ستھرائی اس میت کو غسل دینے والے کو لازمی طور پر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میت کو غسل دینے والے کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اگر ان چیزوں میں اسے جو ہے یہ فضلات اس میت کے بدن سے خارج ہوئی ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں میں دیکھتا ہوں، میں بھی کبھی کبھی غسل دیتا ہوں جا کر کے، اتنے فیسلٹیز ہیں کہ آپ کو زیادہ آپ کے اوپر پانی اچھلنے کا کوئی جو ہے وہی نہیں ہے، چانس ہی نہیں ہے۔
ہاں آپ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ گندگی لگ جائے، تو آپ اگر اس کو دھو لیں گے تو آپ کا ہاتھ پاک ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آج کے زمانے میں جہاں پر بھی ہم لوگ غسل دینے کے جاتے ہیں، یا تو ڈائریکٹ پانی پائپ کا انتظام ہوتا ہے، یا پھر پانی اتنی فراوانی میں ہوتی ہے کہ اس میں میت کے اوپر ڈالنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا ہے، اور اس میں ہر جگہ جو ہے ایسے سسٹم بنے ہوئے ہیں کہ اس کا پائپ لائن لگا ہوا ہے، پائپ کے اندر سے سارے فضلات جو ہے نیچے گر جاتے ہیں، اور میت کو غسل دینے والے پر کوئی ایک بھی قطرہ جو ہے پانی میت کے اوپر سے اچھلتا نہیں ہے۔ تو اگر میت کو غسل دینے والا اس طرح سے غسل دے رہا ہے، اگر وہ پانی اس کے اوپر نہیں اچھلا ہے تو اس کو غسل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میت کو غسل دیتے، پھر ہم میں سے بعض غسل کرتے اور بعض نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی تھی جن کے اوپر میت کا پانی اچھل جاتا، یا وہ گندا پانی، پیشاب اور وہ پیخانے کے قطرات اچھل جاتے، وہ اپنے شکوک و شبہات کو پاکی کے طور پر دور کرنے کے لیے جو اس طرح سے کیا کرتے تھے، لیکن جن کے اوپر نہیں اچھلتا تھا وہ غسل نہیں دیتے تھے اپنے آپ کو۔ دونوں حدیث کو ملانے سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے نہانا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کے میت کا گندگی اس کے اوپر آ جاتا ہے تو نہا لے، اگر نہیں آتا ہے تو اس کو نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نو مسلم کے لیے غسل، نو مسلم کوئی آدمی ہے جو غیر مسلم، اور اگر وہ مسلمان ہو رہا ہے تو مسلمان ہونے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ غسل دینا پڑے گا۔ سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کریں۔ یہاں ایک اور مسئلہ میں آپ کو یہ حدیث سنن ابو داؤد کی حسن اور صحیح درجے کی روایت ہے، حدیث نمبر 355 نمبر کی حدیث ہے۔ ایک اور مسئلہ آپ کو میں یہاں پر بتا دوں جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیری کا پتا صرف میت کو نہلاتے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پر جب ہم پانی کا استعمال کر رہے ہیں، نہانا چاہ رہے ہیں، تو ہم عام طور پر اپنی زندگی کے اندر بھی بیری کے پتے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ بیری کا پتا جو بیر ہوتا ہے نا، اس کا جو پتا ہوتا ہے، اس پتے کے اندر بھی ایک ایسی جو ہے رطوبت ہوتی ہے، اگر آپ اس کو گرم پانی کے اندر، ٹھنڈے پانی کے اندر ڈال کر کے اس کو جو ہے آپ ہلائیں گے تو جھاگ پیدا ہوگا۔ وہ جھاگ کے اندر آپ کے بدن کے میل کو کاٹنے کی پاور ہوتی ہے، اس لیے آپ بیری کے پتے سے زندہ بھی لوگ نہا سکتے ہیں، اور مردے کو بھی نہلایا جاتا ہے۔ تو مردے کو اللہ کے نبی نے بطور خاص ذکر کیا۔ یہاں پر قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث بتا رہی ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدن کے پورے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے بیری کے پتے ڈال کر کے آپ کو نہلایا گیا۔ اس کے بعد آپ کو کلمہ پڑھائے گی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی بھی بیری کا پتا استعمال کر سکتا ہے اس کے لیے، اور نہانا بھی چاہیے، تاکہ ایک سنت یہ بھی زندہ ہو کہ بھائی اپنی زندگی کے اندر بیری کے پتے کو ڈال کر نہایا۔ اور بیری کے پتے سے نہانے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ گرم پانی میں جو ہے نہا رہے ہیں تو آپ سارا جو ہے پتا ایسے بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ پکائیں گے تو اس بیری کا پتے کا عرق اس کے اندر چلا جائے گا۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی میں ڈالیں تو آپ بیری کے پتے کو تھوڑا سا کوچ لیں، کوچ کر کے آپ پانی میں ڈال کر کے تھوڑا سا ہلائیں، اس کے بعد اس کو چھان کر کے باہر پھینک دیں، اس کے بعد اس پانی سے نہائیں۔ آپ کے اندر جو ہے ایک الگ سی فیلنگ پیدا ہوگی، اور بیری کے اندر تھوڑی سی خوشبو ہوتی ہے اس پتے کے اندر، وہ خوشبو بھی آپ کے اندر، آپ کے بدن کے اندر محسوس کی جائے گی۔ اس کے بعد میں عیدین کے روز غسل کرنے کا مسئلہ، حضرت نافع رضی اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر عید الفطر کے روز عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرتے تھے۔ یہ عیدین کے روز غسل پر سب سے اچھی دلیل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں اعتماد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اثر پر ہے، نیز اس کی بنیاد جمعے کے غسل پر قیاس ہے۔ جس طرح سے جمعہ کے دن نہانا چاہیے، اسی طرح سے غسل عید کے دن بھی کر لینی چاہیے، کیونکہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، اس لیے اس کے جو آداب بتلائے گئے ہیں، سب سے پہلے آپ غسل کریں گے اور اچھے پاک صاف نئے یا جو بھی آپ کے پاس کپڑے میسر ہیں اس کو پہن کر کے آپ عید کی نماز کے لیے جائیں گے۔ یہ جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ المجموع کے اندر بھی ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر جو ہے 830 میں، اور اسی طرح سے امام ترمذی نے اسے حسن کہا، اور ابن خزیمہ کے اندر بھی حدیث نمبر 2595 کے اندر آئی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیدین کے دن بھی غسل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں مکے میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا، مکہ ایک مکمل معزز جگہ ہے اور حرم کی جگہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے وقت غسل کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے آتے
تو مکہ آنے سے پہلے جب آپ مکے کے اندر جب گھسنا چاہتے تو آپ وہاں پر غسل کر لیتے، اپنے کپڑے چینج کر لیتے، اس کے بعد آپ مکے کے اندر آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب غسل کی بات آئی ہے تو یہاں پر ایک غسل سے ریلیٹو ایک اور سنت کو میں آپ کے سامنے بتا دوں، ایک ہے مسواک۔ مسواک کا بیان، مسواک غسل کے باب میں کیوں لایا گیا، غسل کے بیان میں کیوں لایا گیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غسل اور وضو کے وقت مسواک کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ انشاءاللہ سنیں گے، ابھی میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ او عند كل وضوء، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میری امتیوں پر مشکل نہ گزرتی تو میں اپنی امتیوں پر اس بات کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت وہ غسل مسواک کر لیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر وضو اور نماز سے مراد جو ہے غسل بھی ہے، کیونکہ انسان کبھی ناپاک ہو جاتا ہے تو غسل کرتا ہے، تو غسل کرنے سے پہلے وہ وضو کرتا ہے، تو وضو کے دوران بھی اسے مسواک کر لینی چاہیے۔ مسواک سے فائدہ کیا ہے؟ مسواک کے بارے میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کو تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو آپ نے مسواک فرمایا، تو رات کی تہجد کے لیے اٹھنے سے پہلے مسواک بھی ابھی اللہ کے نبی کرتے تھے، اور مسواک کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جب آپ پر غسل واجب ہو جاتا تو آپ غسل بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو تہجد کے لیے مسواک کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 رکعت پڑھتے، پھر آپ تھوڑا سا مسواک کر لیتے، پھر آپ 2 رکعت پڑھتے۔ تو رات کی تہجد کی نماز میں اگر آپ چاہیں تو آپ ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے اس حدیث کے ذریعے سے۔ یہ حدیث جس کو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ صحیح مسلم کی کتاب المسافرین میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، حدیث نمبر جو ہے 1799 میں۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب اور اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے آپ کو ملے گی صحیح سنن نسائی کے اندر کتاب الطہارہ میں باب الترغیب فی السواک حدیث نمبر 5 میں۔ اس حدیث کے ذریعہ سے پتہ چلتا ہے کہ طہارت ہماری منہ کی پاکیزگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ مسواک ہے۔ مسواک کرنے سے آپ کا منہ پاک رہے گا، مطہرۃ للفم مرضات للرب، اور اللہ کی رضا ثابت ہوگی۔ ایسے ہی ایک اور روایت جس کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا اگر میں اپنی امتی کے لیے مشکل نہ جانتا تو انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا وجوبی حکم دیتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوبی حکم نہیں دیا ہے، استحبابی حکم ہے۔ آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، کیونکہ جب آپ مسواک کر کے نماز کے اندر جائیں گے تو آپ کا 2 فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ کہ جب آپ مسواک کر کے جائیں گے تو آپ کے منہ کے اندر کوئی چیز کھانے پینے کے بعد جو باقی رہتی ہے وہ باقی نہیں رہے گی، نکل جائے گی، اور نماز میں وہ چیز جو کھانے کے درمیان باقی رہ جاتی ہے وہ کبھی کبھی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، آپ اپنی زبان سے کھیلنے لگتے ہیں، منہ صاف کرنے لگتے ہیں، یا کہیں کوئی چیز پھنس جاتا ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی نماز کا جو خشوع ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، جب آپ مسواک کر کے جائیں گے تو آپ پوری اطمینان سے رہیں گے اور آپ کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے منہ سے بدبو کی جگہ پر خوشبو آئے گی۔ اور جب آپ قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو آپ کے آزو بازو فرشتے رہتے ہیں، آپ کے آزو بازو لوگ رہتے ہیں، آپ کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ جب آپ ہفتہ بھر مسواک ہی نہیں کریں گے تو آپ کے منہ سے بدبو کہ آپ کا منہ گٹر ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے مسواک بہت ضروری ہے، اور سنت بھی ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے مسواک کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ غسل کا بیان جو ہم نے سنا ہے اس کو مکمل سنت کے مطابق جاننے اور اس کے متعلقات جو عیدین اور اس کے علاوہ جمعہ کے غسل ہیں ان سارے غسلوں کو جاننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی کریم مبارک وسلم۔